الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبان شهري ورمضان شهر الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. أما بعد، وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه المسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم ملت. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے قاری شہزاد صاحب کا فرمائش ہوا کہ کچھ رامائن پڑھ دیجئے. میں آپ کو رامائن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن حضرت کی فرمائش ہے. اور علاقے میں مانے جانے قاری شہزاد صاحب علاقے میں مانے جانے قراء ہیں جو ہر تجویل اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ان کے لفظ ایک ایک لفظ کو میں بہت بغور دھیان سے سنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کو قاری صوبان جیسی آواز اور عطا فرما دے، قاری اور بڑے قراء میں شمار کرا دے. آمین بولیے آپ لوگ. میں بسم اللہ سے شروع کیا ہوں اور بسم اللہ ہی پر رہوں گا، لیکن بھاشا بدل جائے گی، مطلب ایک ہی ہوگا. اوم سری پرماتمائے نمః. اوم وشوانی سرمم دیودیو اکھنڈ منگلا کارنم بیائدم اینا چراچرم تد پردنگ درسدم تسمے سری گروے نمః. ہری اوم تسا ہری اوم تسا. اوم شہنا بھوتو شانو بھنتو شاویریم کرواوہے تجشوناودھیتمستو ما وتوشاوہے. اوم شانتی شانتی. پرتھما تارکا چیوادتیہ ڈنڈ مچیتے تیتیہ کنڈلاکارم چترد اردھ چندرکا پنجبندو سیوکت. اوم جیوتی روپنگ. حضرت گرامی، شب برات شعبان کے مہینے میں ہم لوگ پاتے ہیں، اور یہ شب برات شب میں نے رات، برات میں نے اجلی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، اطاعت کی رات اور انعام کی رات. آج شب برات کہا میں نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس میں یہی فرمایا گیا، ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو اس بابرکت والی رات میں نازل کیا، اور ہم ہی عذاب آخرت سے ڈرانے والے ہیں. ہم ہی عذاب آخرت سے ڈرانے والے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بابرکت والی رات میں قرآن کریم آیت نازل کی. وہ قرآن کریم کی آیت شب برات کے موقع پر نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی گئی. تو بہرحال دوستو، شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے میرے نیک کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے رزق حلال عطا کروں. ہے کوئی میرا نیک بندہ جو بیماری میں مبتلا ہے، بہت سارے ڈاکٹروں نے اس کا علاج
کرنے سے انکار کر دیا ہے، بہت سارے حکیموں نے اس کا علاج کرنے سے منع کر دیا ہے، بہت سارے حکیموں نے اس کا علاج کرنے سے قاصر رہ گیا ہے۔ کوئی ہے اللہ کا ایسا نیک بندہ جو بیمار ہے مجھ سے شفا مانگے، میں اس کو شفا عطا کر دوں؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھ سے شفا مانگے گا میں اسے شفا عطا کروں گا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر کوئی ہے جو رزق کی تنگی اور فراخی میں ہے اور میں اس کو رزق حلال عطا کروں، اس کے گھر میں برکت عطا فرماؤں۔ اور اللہ فرماتے اے میرے بندہ، کوئی ہے مغفرت کی طلب کرنے والا، اس کے نانا نانی دادا دادی سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کروں۔ یہ اللہ اعلان اے پہ اعلان، کئی لاکھ 80,000 فرشتے لوح آسمان سے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں گلیوں کوچوں میں۔ اور شب برات کی رات میں آج کل دیکھا جا رہا ہے ہم تمام مسلمانوں میں سے کہ رات میں شب برات کی رات میں آیا اور کوریکس کا بوتل لیا، دن بھر گوشت روٹی کھایا اور کوریکس بوتل لیا اور کھا لیا اور پی لیا اور ڈنڈریز ہو کر سو گیا۔ اور ایک گولی کھلا ہے، کون سا مجھے معلوم نہیں ہے، اس گولی کا نام بولتے ہیں نٹڑا بھل، سب کا نٹ ڈھیلا کرنے والا نٹڑا بھل۔ وہ گولی کھانے کے بعد ہر انسان کا نٹڑا بھل دماغ کا تالا اس کا کھل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسی برائیوں سے ہمیں بچائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ اتنا پریشان حال کیوں ہیں؟ اللہ نے فرمایا شعبان آپ لوگوں کے لیے دیا گیا۔ اب پچھلے سال ایسا ہوا کوئی اللہ کا نیک بندے ایسے تھے جو اس سال ابھی ہم لوگوں کے سامنے میں نہیں ہے، ہم لوگوں کے سامنے میں وہ نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج اس سال ہمیں شب برات کی رات ملا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے گناہ کیے ہیں، اگلے پچھلے گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں، چلتے پھرتے گناہ کیے ہیں، اور اللہ سے یہ مغفرت والی رات میں شب برات کی رات میں جاگ کر اللہ کو اللہ سے منا لیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے اور اللہ سے فرمائیں گے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے والد نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، میرے ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، میری اولاد نے، میرے باپ نے بہت سارے مصیبتیں برداشت کی ہے، پردیس کو اختیار کیا تھا، روپیے کما کر لایا تھا اور میرے انتظام کے لیے سارا دن بھر مزدوری محنت کرتا تھا۔ وہ باپ آج وہ قبر میں ہے تو آپ سوچتے ہم یہ کوریکس کا بوتل پی کر سو جائیں گے، ان کا ایصال ثواب ملتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، ایک قبرستان سے گزر ہوا، شام کا وقت ہو گیا، بزرگ کا قبر میں گزر ہوا تو بڑا قبرستان تھا۔ اب بزرگ کو وہیں رات ہو گئی، سوچا کہ اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا، اس لیے میں یہیں قیام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ قبرستان میں بسترا بچھایا اور لیٹ گیا۔ خواب میں دیدار ہوتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ مردے لوگ قبر پھاڑتے ہوئے نکلتے ہیں اور مجمع میں جھوم کر تمام لوگ دوڑ رہے ہیں، تمام لوگ دوڑ رہے ہیں، ایسا کہ انعام بڑھ رہا ہے، سب کے سب دوڑ رہے ہیں، سب کے سب دوڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی پھر قبر سے نکلتا ہے اور بزرگ کے سرہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں؟ کہا ہاں ہم آئے ہیں، رات ابھی دیکھیے میں سویا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ بزرگ پوچھ رہے ہیں یہ لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ لوگ کہا اتنا پریشان حال ہے؟ کہا اس وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان ہے اور ان کے اہل و عیال میں کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ محتاج ہیں، اس لیے دعائے خیر ایصال ثواب کے لیے کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے یہ لوگ پریشان حال ہیں۔ کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ نہیں میں کیسے جاتا، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور روز میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے اور تلاوت کر کے اور روز رو کر
10 منٹ کے ہی لیے دعا کرتا ہے، اللہ یا اللہ میرے باپ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ روز میرے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر بزرگ کا اسی قبر سے گزر ہوتا ہے، چنانچہ پھر وہ ایک دن رات میں سو جاتے ہیں، خواب میں دیدار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ لوگ جتنا مجمع میں تھے سب کے سب جا رہے ہیں، سب کے سب دوڑ رہے ہیں، یہ آدمی جو تھا وہ بھی دوڑ رہا ہے۔ بزرگوں نے دیکھا کہ آپ یہ بھی دوڑ رہا ہے، چنانچہ ان کو بلایا، کہا کہ آپ تو اس دن نہیں دوڑ رہے تھے، آپ اس دن نہیں جا رہے تھے، تو آج کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرا بخشش کرنے والا جو میرا بیٹا تھا قبرستان، میرا بیٹا تھا حافظ قرآن، اس کی فوت ہو گئی، یعنی میرا بیٹا مر گیا ہے، اب میرے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہیں ہے۔